السلام علیکم۔ عرب کی تاریخ کا ایک نامور کردار حاتم، جس کے واقعات اور سخاوت عرب کی دنیا تاریخ کا حصہ بن گئے۔ کیا حاتم نے حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا تھا؟ حاتم کے 7 سوالوں کے متعلق سفر کی کیا حقیقت ہے؟ جب حاتم کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ربیع الاول 9 ہجری کا سال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کو قبیلہ کہف کی طرف 150 سپاہیوں کے سمیت بھیجا، کیونکہ انہوں نے حنین کی جنگ میں مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا قبیلہ کہف کا سب سے بڑا بت اسے توڑ دیا جائے۔ کالی جھنڈیاں لے کر عرب کے بہترین شہ سوار صبح صبح قبیلہ کہف پہنچ گئے۔ کہف کی فوج کے ساتھ مقابلے کے بعد یہ علاقہ فتح کر لیا گیا اور ان کے سب سے بڑے بت کو مسمار کر دیا گیا۔ کہف کے تمام بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا اور مال غنیمت سمیت انہیں مدینہ لے آیا گیا۔ حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے یہ خبر دی کہ ان قیدیوں میں ایک سہانہ نام کی خاتون ہے جو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ حاتم طائی دراصل زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور ترین سخی انسان تھا جو نہایت ہی رحم دل، مہمان نواز اور بے کسوں کی مدد کرنے والا تھا۔ اس کے قصے تمام عرب و عجم میں مشہور ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو بلوایا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں، اگر تیرا باپ دین حق پر ہوتا تو ہم اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ صفانہ بنت حاتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما کر مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمائیے۔ تو اس خاتون نے فرمایا کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میرا بھائی یعنی میرا محافظ بھاگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان فرمائیے کہ مجھے آزاد کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ میرا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج سے خوفزدہ ہو کر شام کی طرف بھاگ گیا ہے، آپ مجھ کو اجازت دیں تو میں اس کو لے آؤں اور اس کے لیے ایک امن معاہدہ لکھ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ بات سن کر خاموش رہے۔ پھر دوسرے دن بھی اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات عرض فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کریں خاتون، جب آپ کے علاقے سے کوئی بااعتماد شخص آئے گا تو آپ اس کے ساتھ چلی جانا۔ کچھ عرصے بعد ان کے خاندان سے کچھ لوگ آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روانہ کیا اور انہیں سواری اور کچھ کپڑے اور سفر کا سامان بھی دے دیا۔ لہٰذا صفانہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئیں۔ صفانہ نے اپنے بھائی کے سامنے حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھائی کی اور فرمایا کہ آپ بھی حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ لہٰذا عدی بن حاتم اپنی بہن کے ہمراہ مدینہ پہنچ گئے اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدا رکھا ہوتا تھا۔ آپ نے وہ عدی کی طرف سرکا دیا، لیکن اس نے فرمایا نہیں، آپ بیٹھیں، پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرمایا آپ بیٹھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے دعوت قبول فرمائی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کے قبول اسلام پر بہت خوش ہوئے، اور پھر صفانہ بنت حاتم نے اپنے والد حاتم کی تمام تر صفات اور سخاوت کے قصے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو کئی کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ حاتم طائی عرب کا وہ مشہور ترین شخص تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی متاثر ہوئے۔ دراصل حاتم طائی کا اصل نام حاتم بن عبداللہ بن سعد الطائی تھا، جو طائی قبیلے کے ایک سردار کا بیٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ اپنے والد کی بچپن میں ہی وفات کے بعد حاتم طائی نے اپنی سخی اور دولت مند ماں کی گود میں پرورش پائی۔ حاتم کی ماں نے کچھ اس طرح سے اس کی تربیت کی کہ وہ سخاوت کا وارث بن گیا، اور وہ جوان ہو کر بڑا سخی انسان بن گیا۔ وہ اس کام میں جنون کی حد سے گزر گیا۔ حاتم بچپن سے ہی اپنا کھانا وغیرہ اپنے ساتھیوں کو دے دیا کرتا تھا۔ حاتم کے دادا نے جب اس کو اونٹوں کی نگرانی کے کام پہ لگایا تو اس نے اجنبی مہمانوں کے لیے 3 اونٹ ذبح کر دیے، اور باقی بچا ہوا انہی لوگوں میں تقسیم کر کے دادا کے سامنے پیش ہو کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کا نام دنیا میں روشن کر دیا۔ حاتم کی سخاوت کے قصے عربی داستانوں اور تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ الوداع والنہایہ میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عرب میں قحط کا زمانہ تھا، ہر طرف سوکھا پڑا تھا، لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے۔ خود حاتم اپنے گھر والوں سمیت فاقہ سے بدحال تھا کہ رات کے وقت ایک عورت نے آ کر ان کے دروازے پر اپنے بھوکے بچوں کے لیے فریاد کیا۔ حاتم نے یہ سنتے ہی اپنا گھوڑا ذبح کر دیا، اور پہلے اسے کھلایا اور پھر اپنے بچوں کو کھلایا، اور وہ گوشت اپنی قوم کے گھروں میں جا کر جب تک تھوڑا تھوڑا تقسیم نہیں کر دیا اس نے کھانا نہیں کھایا۔ حاتم کے گھر جب کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اس کی عزت و تکریم میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگا رہتا، اور اونچی پہاڑی پر ایک آگ روشن کر کے آوازیں دیا کرتا اور اپنے غلام سے کہتا کہ آج اگر مہمان آ گیا تو آزاد ہے۔ وہ مقام جہاں حاتم آگ جلایا کرتا تھا آج جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع ہے، جو حاتم طائی کے آتش دان کے نام سے مشہور ہے، جو سعودی عرب کی سیاحت اور آثاریاتی مقامات کے اندر سیر فہرست ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ ایک قیدی نے اس کو پکارا کہ آپ سب کی مدد کرتے ہو، میری بھی مدد کرو، تو حاتم طائی نے خود کو قید کرنا منظور کر لیا اور اسے رہا کرا دیا کہ جب تک وہ اپنا فدیہ ادا نہ کر دے وہ قید میں رہے گا۔ اس کے بعد حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہونے لگے۔ ابن العربی حاتم طائی کے متعلق کہتے ہیں کہ حاتم ہر میدان میں فتح حاصل کرتا، جب وہ کسی سے جنگ کرتا تو غالب آ جاتا، کسی سے مقابلہ کرتا تو سبقت لے جاتا، اور کسی سے کھیل کھیلتا تو جیت جاتا، اور سخی اس قدر تھا کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو وہ ہر روز غریبوں کے لیے 10 اونٹ ذبح کرتا، اور وہ سارا گوشت غریبوں کو کھلایا کرتا تھا۔ اسی طرح لوگ اس کے ارد گرد جمع رہتے۔ حاتم طائی کی طلسماتی داستان قصہ حاتم طائی کے نام سے عجم اور ایران کے علاقوں میں نہایت ہی مشہور ہوا۔ اس داستان میں حاتم شہزادی کے ذریعے کیے گئے 7 سوالات کی تلاش میں نکلتا ہے، اور یہ سفر نہایت عجیب و غریب اور خطروں سے بھرے ہوتے ہیں، جسے حاتم اپنی ہمت اور جوانمردی سے مکمل کرتا ہے۔ لیکن یہ قصہ حاتم طائی محض ایک افسانہ ہے جس کا حقیقی حاتم طائی سے کوئی جوڑ نہیں۔ حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 35 سال پہلے ہی حاتم طائی دنیا سے چلا گیا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں پا سکا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو دیکھتا ہمارے پیارے آقا حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال سخاوت عرب میں برسات کی طرح برس رہی تھی، اور اگر وہ زندہ ہوتا تو دیکھتا حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخی اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور خود حاتم طائی کا خاندان بھی اس سخاوت کی بارش میں نہا چکا ہے، اور حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سخی نہ کبھی کوئی ہوا ہے، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔